الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی آیت بتانے جا رہے ہیں جس آیت کو اگر آپ صبح اٹھ کر پڑھ لیں تو آپ کو سارا دن اتنی دولت ملے گی کہ آپ گنتے رہیں گے لیکن ختم نہیں ہوگی، کہ جس میں ایسی برکت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ عمل دو طرح کے لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ ایک وہ جو بے روزگار ہیں اور جن کا کوئی روزگار نہیں ہے، یعنی گھر پر فارغ بیٹھے ہیں اور ان کے گھر والوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اتنا پڑھنے کے باوجود بھی فارغ بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے نوجوان اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جن کا اپنا کام کاروبار تو ہے لیکن ان کے کاروبار میں رکاوٹیں آ چکی ہیں، ان کا کاروبار ویسا نہیں جیسا پہلے چل رہا تھا اور کاروبار ترقی کی بجائے تنجوری کی طرف جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن پاک کا عمل بہت ہی مجرب ہے، اس لیے اس عمل کو کسی بھی صورت مس نہیں کیجیے گا۔ آپ عمل کو کرنے کے بعد خود اس کے نتائج دیکھیں گے کہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت کون سی ہے اور آپ اس آیت کا یہ خاص عمل کیسے کریں گے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے دوستو، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس پر رزق کی فراوانی ہو، رزق اس پر ایسے برسے جس طرح سے بارش برستی ہے اور اس کی جیب ہر وقت پیسوں سے بھری رہے، اس کی جیب کبھی خالی نہ ہو، اس کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ وہ گنتا رہے اور دولت کبھی ختم نہ ہو۔ پیارے دوستو، یاد رہے یہ سب باتیں انسان کے بس کی باتیں تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اس پر رزق کی بارش ہوتی ہے اور ایسی بارش ہوتی ہے کہ جیب خالی ہونا تو دور کی بات، اس کی جیب ہر وقت بھری رہتی ہے۔ وہ دولت گنتا ہی جاتا ہے لیکن دولت ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے چاہیے کہ ہر وقت رزق اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہی سے رزق کی فراوانی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں فرماتا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی رازق ہے، وہی تمام مخلوقات کو رزق عطا فرمانے والی ذات ہے۔ کسی کی کیا مجال وہ کسی کو رزق عطا کر سکے، یہ وہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ انسانوں، حیوان، پرندوں، چرند اور پانی کی مخلوقات کو رزق عطا کرتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے رزق کی توقع رکھیں اور اللہ ہی سے رزق مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے رزق کی شان کے مطابق مانگے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو پھر بندے کے پاس جگہ کم پڑ جاتی ہے اور بندہ سنبھالنے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، وہ مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، جو وہ زمین پر چلنے والے، گرنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں یا سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسے رہنے والے کو اللہ تعالیٰ بھول پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ تو پیارے دوستو، اللہ ہی کی ذات رازق ہے اور وہی رزق دینے والی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی مجال نہیں کہ وہ کسی کو رزق دے سکے، اور اس بات کا اعتراف تمام مسلمان کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ ہی کی ذات سے ہم رزق طلب کریں۔ اللہ ہی سے رزق طلب کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے حبیب آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں مختلف دعائیں سکھلائی ہیں اور یہ درس دیا ہے کہ صرف اللہ ہی کی ذات سے مانگا جائے۔ چلیے آپ کو آج کے عمل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اس عمل کو اپنے بیڈ سے نیچے اترنے سے پہلے کرنا ہے اور آپ کو قرآن پاک کی اس آیت کو بستر پر بیٹھے بیٹھے 14 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو اگر آپ صبح اٹھتے ساتھ اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے کر لیں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ پر رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ آیت کا عمل ہم آپ کے لیے لائے ہیں اور وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلف وہو خیر الرازقین۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 ہے۔ یہ آیت بہت ہی مبارک ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دو بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے روزی کشاد کر دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرتے ہو وہی اس کا عوض دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ سو پیارے دوستو، آپ اس آیت کا اپنے موبائل پر آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور جب صبح کے وقت اٹھیں تو اس آیت کو آپ نے 14 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور بستر سے اٹھنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اور ایک اور بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر کم از کم ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو جو کوئی اپنا معمول بنا لے گا تو سارا دن اس کے پاس سے رزق اور دولت ختم نہیں ہوگی۔ خود بھی یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اس عمل کو آپ نے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ پیارے دوستو، اگر دیکھا جائے تو ہر گھر میں رزق کی تنگی کا رونا رویا جاتا ہے۔ ہر کوئی مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے۔ کسی کو یہ شکایت ہے کہ خرچے پورے نہیں ہوتے اور تقریباً ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس پر مال و دولت کی فراوانی ہو۔ اکثر لوگ قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ جب خرچہ پورا نہیں ہو پاتا تو پھر قرض لینا پڑتا ہے اور جب قرض لیتے ہیں تو پھر قرض کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان تمام تر پریشانیوں کا حل اس ایک وظیفے میں ہے، اس لیے وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ لازمی کریں اور اس کو اپنے معمولات کو لازمی شامل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ پیارے دوستو، یاد رہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکات رکھی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر انسان کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ جو کوئی بھی قرآن پاک کو جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اس مقصد میں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ یاد رہے اگر بات کی جائے قرآن پاک کی سورۃ السورہ یاسین کی تو اس بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام حوائج پوری ہو جائیں۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے کہ قرآن پاک کی برکات کے اس سے اللہ تعالیٰ انسان کی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ کی فضل سے آپ کی ہر قسم کی حاجت پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو آپ معمول کا حصہ ضرور بنا لیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔